چنگیز خان کون تھا اور تیموجن کون تھا اور ان دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہے، آج اس ویڈیو میں نے آپ کو بتانا ہے۔ جی، میرا نام ڈاکٹر علی احمد ہے اور میں ایک فارماسسٹ ہوں۔ آج ہم بات کریں گے چنگیز خان پر کہ آخر وہ کون تھا اور اس دنیا میں کیوں آیا اور اس نے اس دنیا میں کیا کام کیے کہ جس کی وجہ سے اس کا اتنا نام ہے۔ جی سٹارٹ کرتے ہیں۔ اصل میں ہم بک پڑھ رہے ہیں دی 100 بک، جس میں رائٹر نے لکھا ہے کہ 100 ایسے لوگ جنہوں نے اس دنیا کے رخ کو بدل کے رکھ دیا، مگر مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ اس نے اس چنگیز خان کو 29ویں نمبر پہ 29 نمبر پر کیوں رکھا ہے، یعنی کہ کیا وہ اتنا عظیم ہے کہ 100 میں سے اس کا 29 نمبر پہ اس کے فہرست میں آتا ہے نام۔ میرے خیال میں تو اس کو اس 100 عظیم یا 100 ایسے لوگ جنہوں نے دنیا کا رخ بدلا اس میں سے نکال دینا چاہیے۔ ایسے لوگوں کو تو یاد ہی نہیں رکھنا چاہیے۔ جس نے اتنی قتل و غارت کی ہو، جس نے انسانیت پہ اتنا ظلم کیا ہو، اور اس کو آپ نے ایک بک میں رکھا ہے، اس کے کارنامے بیان کر رہے ہیں، اس کو یاد رکھ رہے ہیں۔ ایسے انسان کو تو بھلا دینا چاہیے۔ جی سٹارٹ کرتے ہیں کہ آخر اس نے کیا کیا ہے۔ چنگیز خان 1162 عیسوی میں اس دنیا میں آیا اور ایسا کارنامے کر گیا کہ لوگ اس کو یاد رکھتے ہیں۔ میرے خیال سے اس کو مٹا دینا چاہیے۔ ویسے بھی میں دی 100 بک کو مانتا ہی نہیں، کیونکہ یہ ایسے 100 لوگ ہیں جن کو ہم مان ہی نہیں سکتے۔ کوئی بھی ایک قوم، کوئی بھی ایک مذہب اس کو نہیں مان سکتا۔ لیکن جی سٹارٹ کرتے ہیں چنگیز خان پہ۔ آخر ایک حرام کے انسان نے جو حرام طریقے سے پیدا ہوا، اس دنیا میں آیا، اس نے حرام کام ہی کر کے جانا ہے، اس نے کچھ انسانیت کا بھلا نہیں کر کے جانا۔ اچھا جی، یہ پیدا ایسا ہوا کہ ایک میاں بیوی جا رہے تھے۔ چنگیز خان کا باپ بھی اسی راستے سے جا رہا تھا۔ اس کو وہ عورت پسند آ گئی۔ اس نے اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر ان دونوں پہ حملہ کیا اور اس کا خاوند کو بھگا دیا، اور اس عورت کو یہ اپنے گھر لے آیا۔ یہ اس سے جو اولاد پیدا ہوئی وہ تھی چنگیز خان۔ پہلے میاں کے ہوتے ہوئے اس نے اس عورت کو اپنے پاس قبضے میں رکھا اور اس سے ایک اولاد پیدا کی، اس کا نام ہے چنگیز خان۔ اصل میں تیموجن اس کا بیسک نام جو ہے وہ ہے تیموجن۔ چنگیز خان کا باپ اپنے قبیلے کا سردار تھا، چھوٹا سا قبیلہ تھا، اس کو دوسرے قبیلے والوں نے دھوکے سے مار دیا۔ اب چنگیز خان چھوٹا بچہ تھا، 8-10 سال کا، دوسرے قبیلے والے نے اٹیک کیا تو اس کے گلے میں توک سا پہنا دیا، یعنی کہ ایک وزنی ووڈ کا، لکڑی کا ایک تختہ ہوتا ہے جو کہ اس کے گلے میں پہنا دیا۔ وہاں سے اس کے دماغ میں بدلے کی آگ سٹارٹ ہوئی، اس کی عقل ختم ہو گئی، اس کے دماغ میں بدلے کی آگ سٹارٹ ہوئی۔ آخر یہ بڑا ہوتا گیا، اس نے جنگی مہارت سیکھی، کس طرح اٹیک کرتے ہیں، کس طرح شکار کرتے ہیں، یہ اپنی زندگی گزارتا رہا۔ جب یہ نوجوان ہو گیا، بالکل اس عمر میں پہنچ گیا کہ اب یہ اٹیک کر سکتا تھا، اس نے اپنے ساتھی قبیلہ جس کا سردار اس کے باپ کا بہت اچھا دوست تھا اس کے پاس گیا۔ اس نے کہا بھی میں اپنے باپ کا بدلہ لینا چاہتا ہوں، میری مدد کی جائے۔ وہ بہت اچھا دوست تھا اپنے اس کے باپ کا۔ اس نے کچھ فوج اس کے ساتھ بھیجی، اس نے ان قبیلوں پہ اٹیک کیا جو کہ اس کے دشمن تھے اور جنہوں نے اس کے باپ کو مارا۔ آخر اس کا بدلہ اتنا خطرناک ہوتا تھا کہ جس قبیلے پہ بھی اٹیک کرتا تھا وہاں کے لوگوں کو زندہ نہیں چھوڑتا تھا۔ کرتے کرتے اس کے پاس اتنی زیادہ حکومت آ گئی کہ پورا منگول علاقہ اس کے قبضے میں آ گیا۔ چنگیز خان ایک منگول علاقے سے تعلق رکھتا تھا، یہ ایک منگولیا تھا، یہ مسلمان بالکل نہیں تھا۔ کئی خان کے لفظ سے کئی بچے نوجوان سمجھیں کہ کہیں یہ مسلمان تھا، نہیں، وہاں کے سردار کو خان کہتے ہیں۔
اس کا بیسک نام تیموجن تھا۔ اس کو خان کا لقب اس لیے ملا کہ جب اس نے پورے منگول علاقے پہ قبضہ کر لیا تو وہاں کا سب سے بڑا سردار بن گیا، تب اس کو چنگیز خان ملا، یعنی کہ اس کو کہتے تھے کائنات کا سب سے بڑا سردار ہے۔ بہرحال اس کی طاقت میں اضافہ ہوتا گیا اور اس کے خوف میں کہ جس پہ بھی یہ اٹیک کرتا تھا وہاں پہ تباہی مچا دیتا، تباہی کا دوسرا نام چنگیز خان ہے۔ ٹھیک ہے، ظاہر ہے اب ایک حرام کی اولاد نے حلال کام تو کرنے نہیں، لوگوں کو مارے گا، کوئی لوگوں کو بچائے گا تو نہیں ہے۔ لیں جی، اس نے یہاں تک کہ اس نے چائنا پر اٹیک کر دیا اور چائنا کو فتح کر لیا۔ کبھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ چائنا پہ بھی کوئی اٹیک کرے اور اس کو فتح کرے کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس چنگیز خان نے کیا، اس چنگیز خان نے چائنا کو بھی فتح کر لیا۔ اب مسلمانوں کے علاقے کی طرف ہی آیا۔ شروع میں تو تجارت کرنا چاہتا تھا مگر ان کے ساتھ تجارتی نہیں بنی ان کی اس کا کام۔ اس نے خوارزم شاہ محمد جو کہ اس ٹائم کا مسلمانوں کا رہنما اور خلیفہ تھا، اس نے اس کے علاقے میں حملہ کیا اور سارا اس کا علاقہ اپنے قبضے میں کر لیا۔ اس کے بیٹے نے اس سے بدلے کی سوچی۔ اب اس کا بیٹا بھاگ کر افغانستان آ کے چھپ گیا۔ اس نے اس کے بیٹے کے پیچھے حملہ کرتے کرتے افغانستان کو فتح کر لیا۔ یعنی کہ آپ یہ دیکھیں، منگول پر اس کی حکومت، چائنا پہ اس کی حکومت، آگے آج مسلمان علاقوں میں اس کی حکومت، ایران عراق والی سائڈ پہ، اور افغانستان میں اس کی حکومت۔ اب اس کا بیٹا بھاگتا بھاگتا آ گیا پاکستان کی ایشیا کی حدود میں۔ اس نے یہاں تک آ کے اٹیک کیا اور یہاں پر بھی اپنی فتح کی اور یہاں پر بھی اپنا قبضہ جما لیا مشرقی ایشیا والی سائڈ پہ۔ یعنی کہ اس کی حکومت، اس کی سلطنت اس وقت کی پھیلی بہت بڑی سلطنت تھی، مگر یہ ساری ظلم اور جبر سے پھیلی ہوئی اس کی سلطنت تھی۔ اب دیکھیں، خدا کی کرنی جیسے کرنی ویسے بڑھنی، جیسے اس کے باپ نے کیا تھا تو حرام اولاد چنگیز خان پیدا ہوئی، ویسے ہی چنگیز خان کے گھر ہوا یہ کہ ابھی جب یہ منگول علاقوں پر اٹیک کر رہا تھا تب کبھی کمزور ہو جاتا تھا، کبھی طاقتور ہو جاتا تھا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اس پہ اٹیک آیا اور اس کو بھاگنا پڑ گیا، بہت کمزور ہو گیا۔ جس قبیلے کی عورت کو اس کا باپ نے قبضہ کیا، اسی قبیلے نے اس کی بیگم اٹھا کے لے گیا۔ اب اس نے بہرحال اٹیک کیا اور کچھ مہینوں بعد جا کے اپنی بیگم کو واپس تو لے آیا، مگر اس بیگم سے بھی حرام کی اولاد پیدا ہوئی اور چنگیز خان نے اس کو اپنا لیا، کیونکہ یہ چنگیز خان خود حرامی تھا، اس لیے اس کی اولاد بھی آگے حرامی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ کو پوائنٹ بتا دیا ہے کہ اس کو آپ نے بالکل اچھا نہیں سمجھنا چنگیز خان کو، بلکہ اس کو تاریخ کے پلوں سے اکھاڑ دینا چاہیے، اس کو پھاڑ دینا چاہیے۔ ایسے لوگوں کو یاد ہی نہیں رکھنا چاہیے، صرف اچھے لوگوں کو اور اچھائی کو یاد رکھنا چاہیے بس۔ اچھا جی، اب اتنی بڑی اس کی سلطنت پھیل گئی، چائنا، منگولیا، ادھر سے مسلمان علاقے، افغانستان، مشرقی ایشیا تک۔ اس کے ظلم کی ایک داستان میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک جنگ میں اس کا داماد اور اس کا پوتا قتل ہو گیا۔ اس کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے ان علاقوں پہ اتنی ہیوی فوج بھیجی اور آرڈر کیا دیا کہ ان علاقوں میں کوئی بھی زندہ جاندار نظر نہ آئے۔ پہلے تو اس فوج نے ان علاقوں کے سارے لوگ مارے، پھر سارے جانور، کتا، بلی، گائے، بھینس، وہ سارے مارے۔ پھر اس کی فوج نے ان علاقوں کے کیڑے مکوڑے نکال کے ان تک کو مارا۔ یعنی کہ اتنا ظلم کرتا تھا کہ بھی نشان عبرت بنا دینا۔ اس طرح کا یہ مینٹل اور سائیکی انسان تھا۔ بہرحال 1227 میں
یہ ایک بیماری کی وجہ سے اس دنیا سے چلا گیا اور آخری دم تک یہ لڑتا ہی رہا اور ظلم کرتا ہی رہا، لوگوں کو مارتا ہی رہا، کبھی بھی یہ سیدھے راستے کی طرف نہیں آیا۔ مرنے کے بعد یہ ہوا کہ منگول میں ایک روایت ہے کہ وہ اپنے سرداروں کی قبروں کو مٹا دیتے ہیں، اس کو ختم کر دیتے ہیں، اس کے نشان نہیں رہنے دیتے۔ انہوں نے اس کو دفنایا اور اس کی قبر کو مٹا دیا۔ آج تک نہیں پتہ کہ چنگیز خان کدھر دفن ہے۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ نہیں پتہ ہوتا تو لوگ اس کو شاید قبر سے نکال کے جلا دیتے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک اندازے کے مطابق اس نے اپنے زمانے میں 4 کروڑ لوگوں کو قتل کر دیا۔ اتنی بڑی دنیا کو اس نے صفحہ ہستی سے مٹا دی اور اتنا ظلم کیا۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ بھی میرے ساتھ مل کے یہ احتجاج کریں گے کہ اس بک سے، دی 100 بک سے چنگیز خان کو نکالا جائے اور اس جیسے لوگوں کو یاد نہ رکھا جائے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے آپ کو کافی سچی معلومات ملی ہوگی۔ باقی معلومات تو بہت سے دوسرے میڈیاز پہ بھی پڑی ہے، آپ ویکیپیڈیا چلے جائیں، اور جگہ پہ چلے جائیں، مگر ایسی سچی بات تو کوئی نہیں بتائے گا آپ کو۔ جی، بہت شکریہ۔